بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. عمومی طور پر میں جو بہت سارے سیاسی معاملات ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج بھی جو معاملہ ایک طرح سے ہے تو سیاسی، لیکن ایک نئی اس کی ایک نئی جہت ہے. یہ جو سب کچھ ہوا پاکستان میں، ہمارے جو فوجی انسٹالیشنز ہیں، جو ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں، اس پر جو حملہ ہوا کچھ شرپسندوں نے جو کیا، جس کی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس میں نہ کوئی ملوث نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس قسم کا پلان تھا. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے الٹیریئر موٹیو سے اور جو تحریک انصاف اور فوج کو لڑانا چاہتے تھے یا ایک دوسرے کے سامنے کرنا چاہتے تھے یا تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے تھے، عمران خان صاحب کو بدنام کرنا چاہتے تھے، ان کا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا عمل دخل ہے. یہ اس کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن، اور لائرز بھی کہہ چکے ہیں، اعتزاز احسن بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور بھی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں. یعنی ہر بندہ، کوئی بھی اس آرسن کو، وائلنس کو، اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور یہ ہم ان اداروں پر حملہ، ہمارے اوپر یہ ایک طرح سے حملہ ہے. اور اس کی تحقیقات کی کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل وہ جو لوز کیننز ہوتی ہیں اس طرح سے نہ کریں کہ جو ہے نا وہ من حیث الجماعت آپ تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دے دیں اور عمران خان پر الزام لگا دیں کہ یہ سب کچھ جی اس نے کیا. یہ اس سے ذرا تھوڑا اجتناب کریں. اور اس حوالے سے مختلف اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. اب بہت اچھی بات ہے، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جس میں فہد مصطفیٰ، فخر عالم، اور بھی میں بہت سارے، ایک پوری ہے لسٹ ہے پوری. اور کراچی میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور سارے آ کے جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. زبردست ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں. ہم خود یہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان تمام ہمارے جو لیجنڈز ہیں، میری تو ان کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 5-6 دنوں میں. اور جب آپ جو آرسن ہوا ہے، جو ہمارے شہداء کی یادگاروں پر جو حملہ ہوا ہے، جس طرح وہ قابل مذمت ہے اور اس کی ہماری سوسائٹی میں گنجائش نہیں ہے، اسی طرح جو پاکستان کے عوام پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی بھی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی ہمیں اسی طرح مذمت کرنی چاہیے. ہم نے سوشل میڈیا پر، کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو بالکل ایک بکاؤ اور ایک ٹوٹل سیل آؤٹ ہے، اور وہ تو خبر کی بجائے ایک بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو پاکستان کے وہ لوگ، فہد مصطفیٰ صاحب، فخر عالم صاحب اور سارے جو سیلیبریٹیز ہیں، آپ کو سیلیبریٹی بنانے والے پاکستان کے عوام ہیں. سب سے اہم ترین جزو جو ہے، سب اسی کے گرد گھومتے ہیں. یہ سپریم کورٹ انصاف کس کو دے گی؟ عوام کو. یہ پارلیمنٹ کس کی نمائندہ ہوگی؟ کون کس کے چوزن لوگ ہوں گے؟ عوام کے. ہماری فورسز کس کی حفاظت کریں گی؟ پاکستان کی. پاکستان کیا ہے؟ اس میں بسنے والے لوگوں کا مسکن ہے. تو سب سے جو امپورٹنٹ اور جو اہم ترین جزو ہے اس ساری کہانی میں، وہ ہیں پاکستان کے لوگ، جنہوں نے آپ کو بھی سٹار بنایا، آپ کو سیلیبریٹی بنایا، آپ کو عزت دی. پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ ہیں تو عزت ہے، یہ ہیں تو ادارے ہیں. تو وہ جو ظلم ہوا ہے لوگوں پر اکراس دا بورڈ، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اگر آپ وہ جو ایٹراسٹیز ہیں، وہ جو ظلم ہے، وہ جو ایک ہمارا آدمی، ایک عام آدمی جو ہے سڑکوں پر ذلیل ہوتا ہے، جس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ بیچارہ اگر پولیس کو رات کو ہم دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ شاید پکڑ کے جیب میں جو کچھ ہے اس کو نکالے گی. عام جو اہلکار ہے اس بیچارے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اب ایک ایس ایچ او لگا ہے، اگر
جو جس طرح کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، اگر وہ لگنے سے اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دینے ہیں تو وہ تو سارے عوام کی جیب سے ہی نکالے گا نا. تو یہ بنیادی ایک وجہ. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کی نشاندہی کے لیے آگے آئے جو آپ نے رائٹلی اس کو نشاندہی کی، لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سیلیبریٹی بنایا، جنہوں نے آپ کو اتنی عزت دی، اگر آپ ان کے بارے میں بھی کچھ کہیں. یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ہزاروں لوگ جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ ایک لفظ یہ بولنا، اگر آپ بولتے، آپ کی ڈسکریشن ہے جو بھی آپ کہنا چاہیں. میں ایک عام پاکستانی اور ایک فالوور کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جس نے برائی کی اس کو آپ پورا آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو آپ سزا دیں، سب قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن مظلوم لوگ، مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے آفس میں آفس بوائے ہے، اس کا بھائی بیچارہ ایک ریڑھی لگاتا ہے، کہیں سے بھی نہ وہ دہشت گرد ہے نہ اس کا کوئی تعلق، اس کو لے گئے اٹھا کے 5 دن ہو گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے، خواتین ہیں، اور یہ جو عدالتوں سے نکلتے ہیں ضمانت لے کے اور باہر ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کا جج یہ کہتا ہے کہ ادھر ہائی کورٹ کو کوئی نہیں سن رہا، تو میرے جو آرڈرز ہیں ان کی کیا اوقات ہوگی. اس سچویشن پر بھی اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے اور اتھارٹیز کو کہتے کہ اس پر بھی ذرا غور کریں، تو پھر یہ بہت میں سمجھتا ہوں اچھا ہوتا، اور جو آپ سے توقعات ہیں وہ پوری ہوتی. یونائٹڈ نیشن کے امبیسڈر بنتے ہیں بڑے بڑے اداکار، انجلینا جولی ہیں، وہ امبیسڈر تھیں یونائٹڈ نیشن کی، تو وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ افریقہ کا ملک ہے یا ایشیا کا ملک ہے، وہ اکراس دا لائن وہ آتی تھی. پاکستان بھی آئیں، جہاں پر بھی وہ جو پیغام دینا چاہتی تھی وہ دیتے تھے. تو آپ بھی اگر اس پیغام کو پاکستان کے غریب لوگوں کو، ان کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جو اور پیچھے بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی آپ شامل کر لیتے تو آپ کی جو بات ہے اس میں اس کو اور بھی اس کو 4 چاند لگ جاتے، اور لوگ پھر سیلیبریٹی پورے معاشرے کا سیلیبریٹی ہوتا ہے. آپ پورے معاشرے کے ہیرو ہیں، آپ کوئی صرف ایک طبقے کے ہیرو نہیں ہیں. تو اگر یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ یہ کر دیتے تو اس سے صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. اور فخر عالم صاحب بھی بہت زبردست ان کی شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ جو بھی ہیں سارے، میں اب کچھ 2 کے تو میں نے اس لیے نام لے لیے کہ میں پورے ان کے میسیجز سنے، باقی پریس کانفرنسز آ رہی تھیں اور بھی بہت سارے تھے. لاہور میں وارث بیگ کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی کھڑے تھے اور بات کر رہے تھے. بہت اچھا لگا کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہماری افواج جو ہیں، جو ہماری جان ہے، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کے لیے یہ باتیں کہی. لیکن وہ جو عوام ہے نا، وہ پورا جسم ہے. ان کے لیے بھی اگر آپ کچھ کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کو سٹار بنایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد ملتی، اور آپ کی جو آواز ہے وہ بڑی آواز ہے، وہ کہیں ضرور سنی جاتی اور اس پر عمل بھی ہوتا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.